اس سلسلے میں اب حدیث پاک کی طرف آتے ہیں۔ جو حدیث جس کا انتخاب میں نے آج کی نشست میں سب سے پہلے کیا ہے وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ صحیح مسلم کی جلد اول اور چیپٹر کا نام ہے، باب کا نام ہے باب فضل السجود والحث علیہ، سجدے کی فضیلت اور اس کی ترغیب کا بیان۔ یہ صحیح مسلم کا باب ہے، اور اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی، بڑے پیارے صحابی ہیں، آقا علیہ السلام کے خادم تھے، حضور علیہ السلام کی خدمت کی، حضور علیہ السلام کو وضو کرواتے تھے، حضور علیہ السلام کے ساتھ بعض اوقات راتیں گزارتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ رات گزارتا تھا، فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، میں حضور علیہ السلام کو وضو کرواتا تھا، وضو کا پانی لے کر جاتا تھا، وضو کا پانی پیش کیا کرتا تھا، اور حضور علیہ السلام کی اور دیگر حاجتیں جو تھی وہ پوری کیا کرتا تھا۔ رات کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر رہتا۔ جب حضور علیہ السلام تہجد کے لیے کبھی بیدار ہوتے تو میں وضو کا پانی پیش کرتا۔ حضور علیہ السلام جب کوئی کام کہتے تو میں الرٹ ہوتا، حاضر ہوتا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ تو کہتے ہیں فقال علی، میرے آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور آپ نے مجھے فرمایا سل، کہ اے ربیعہ بن کعب، مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ سل، دیکھیں اب کتنا پیارا لفظ ہے عربی کا سل۔ سل کا مطلب ہے سوال کرو، مانگو مانگو۔ تو ربیعہ فرماتے ہیں فقلت، کہتے ہیں میں نے عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور میں جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں اور آپ سے کرتا ہوں۔ لیکن نا جس نے تھوڑی سی بھی عربی پڑھی ہے وہ اس لفظ کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اسألک، یہ ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، حدیث میں بھی پڑھتے ہیں، اور ویسے عام عربی میں بھی لفظ بولتے ہیں اسألک، میں تو اس سے سوال کرتا ہوں۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں یا مسجد سے نکلتے ہیں تو اس طرح کے الفاظ ہم بولتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے کرتا ہوں اور سوال بھی کرتا ہوں۔ تو صحابی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، جب حضور نے فرمایا کہ بھئی ربیعہ مانگو کیا مانگتے، تو فرماتے ہیں ربیعہ کہ میں نے عرض کیا اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ دیکھیں کتنا بڑا سوال ہے۔ تو یہاں سے یہ مغالطہ بھی دور ہو جاتا ہے کہ حضور علیہ السلام سے مانگنا، کیا مانگنا، کتنا مانگنا، کس حد تک مانگنا۔ ہمارے اکثر احباب کہہ دیا کرتے ہیں کہ بھائی مانگنا جائز ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہی چیزیں جو ایک دوسرے سے مانگا کرتے ہیں، وہی چیزیں مانگ سکتے ہیں جو دنیاوی مادی اعتبار سے کوئی انسان دوسرے انسان سے مانگ سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک لفظ بولتے ہیں ما تحت الاسباب، جو اسباب کے تحت چیزیں آتی ہیں، اور جو ما فوق الاسباب ہیں، یعنی جو بالکل انسانی دسترس سے باہر ہیں، وہ چیزیں نہیں مانگ سکتے۔ لیکن یہاں پہ کیا مانگا جا رہا ہے، ذرا غور کریں۔ فرماتے ہیں حضور میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں، یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اچھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال او غیر ذالک، یہی ہے کہ کچھ اور بھی ہے، یہی ہے یا کچھ اور بھی ہے۔ قلت ہوا ذاک، تو حضرت ربیعہ بن کعب کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور بس یہی ہے۔ تو آپ نے پھر فرمایا کہ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کہ اے ربیعہ تم ایک کام کرو، ایک ظاہری کام تمہارے ڈیوٹی بھی ہے، وہ یہ
کہ تم اپنے نفس پر، اپنی جان پر کثرت سے سجدے کرو اور میری اس کام میں مدد کرو کہ میں تمہیں جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں، جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اب اس حدیث پاک کو حضرت ربیہ نے بیان کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت ربیہ حضور علیہ السلام سے جنت کا اور جنت کی رفاقت کا سوال کرتے۔ اب دیکھیے نا، جب حضرت ربیہ کو آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اے ربیہ مانگو، اور ربیہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تو اب ذرا سوچئے کہ ربیہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی، انہوں نے یہ نہیں فرمایا، یہ نہیں عرض کیا کہ حضور ہمیں تو آپ نے یہ سکھایا کہ ہم جو کچھ بھی مانگے اللہ سے مانگے، اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو۔ وہ بھی جانتے تھے کہ خدا کی رحمت کے خزانے اللہ اپنے محبوب کے ہاتھوں سے تقسیم فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا عطا کرنا اللہ کی عطا ہی کا ایک مظہر ہے۔ اب اس حدیث پاک کی روشنی میں دو باتیں حل ہوئی۔ ایک تو یہ کہ اللہ حضور علیہ السلام کو جنت عطا کرنے کا بھی اختیار عطا فرما دیتا ہے، جنت کی رفاقت کا اختیار بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تیسری بات کہ حضور علیہ السلام سے جب اللہ ہی کی عطا کا صدقہ مانگا جاتا ہے تو حضور علیہ السلام عام صرف چیزیں دینے پر قادر نہیں ہے، بلکہ وہ چیزیں جو ایک عام انسانی دسترس سے بہت بلند ہے، حضور علیہ السلام وہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک خاص نقطہ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں مانگنے کا بھی تو ایک ڈھب ہوتا ہے اور ڈھنگ ہوتا ہے، وہ بھی تو صحابہ کرام کو دیکھا، انہوں نے مانگی تو حضور علیہ السلام کی رفاقت ہے، لیکن ضمن میں کتنی چیزیں مانگ گئے، ضمن میں ایمان پر موت مانگ گئے، کیونکہ بھئی جنت میں جب وہ جائیں گے تو جنت تو مسلمان کو ہی ملے گی، تو ظاہری بات ہے کہ اگر ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت، وفات ایمان کی حالت میں ہوگی تو تبھی تو وہ جنت میں جائیں گے، حضور کے ساتھ جائیں گے۔ تو انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ حضور میری ایمان پر موت واقع، بلکہ یہ سوال کیا کہ حضور میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ گویا اپنے سوال میں ہی حضرت ربیہ نے یہ نقطہ خود بخود ہی حاصل کر لیا کہ جب جنت میں حضور کے ساتھ ہوں گا تو آٹومیٹیکلی مرنا تو ایمان پر ثابت خود بخود ہی مجھے حاصل ہو جائے گا۔ اور پھر اس حدیث پاک کی شرح میں شارحین نے بہت کچھ لکھا۔ مثال کے طور پر مشکات کے شارح اور مشہور شارح ملا علی قاری رحمہ اللہ، وہ لکھتے ہیں اور بڑی پیاری بات لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو کیا کچھ عطا فرمایا۔ ملا علی قاری اپنی کتاب مرقات جلد 2 صفحہ 323 پر لکھتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں، حدیث ربیہ بن کعب کی شرح میں لکھتے ہیں، وَيُؤْخَذُ مِنْ إِطْلَاقِهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ الْأَمْرُ بِالسُّؤَالِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مَكَّنَهُ مِنْ أَعْطَاءِ كُلِّ مَا أَرَادَ مِنْ خَزَائِنِ الْحَقِّ۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے یہ جو مطلقاً ارشاد فرمایا کہ مانگ، یعنی کوئی قید نہیں لگائی کہ یہ مانگ، یہ نہ مانگ، اتنا مانگ، اتنا نہ مانگ، فرمایا حضور نے جو مطلقاً ارشاد فرما دیا کہ ربیہ مانگ، تو کہتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان اللہ تعالی مکنہ من اعطاء کل ما اراد من خزائن الحق، کہ حضور علیہ السلام کو اللہ نے اس بات پر قادر فرمایا، قدرت دی ہے
اللہ نے حضور علیہ السلام کو تمکنت عطا فرمائی ہے اس بات پر، کیا کہ آپ حق کے خزانوں میں سے جس کو جو چاہیں جتنا چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ اور پھر آگے جا کے لکھتے ہیں مولا علی قاری اپنی شرح مشکات میں، اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وذاکر ابن سبا فی خصائصہ وغیرہ ان اللہ تعالی اقطعہ ارض الجنت یؤتی منہا ما شاء لمن شاء۔ کہتے ہیں کہ امام ابن سبا نے اپنی خصائص وغیرہ میں لکھا ہے کہ اللہ نے جنت کی زمین کا مالک حضور کو بنا دیا، اللہ کی عطا سے مالک بنا دیا، جس کو جو چاہیں جتنا چاہیں جنت کا حصہ عطا